اللہ کے نبی کو جتنا اللہ کی ذات پہ یقین ہوتا ہے، اللہ کی دی ہوئی دعوت پر بھی یقین ہوتا ہے۔ یہ دعوت کی محنت ہے، یہ حالات کو بدلے گی۔ یہ دعوت کی محنت ہے، یہ اللہ کی مددوں کو اتارے گی۔ یہ دعوت کی محنت ہے، اس سے اللہ غلبہ عطا فرمائیں گے۔ یہ دعوت کی محنت ہے، اس سے اللہ ہماری حاجتوں کو پوری کریں گے۔ ہر مسئلے میں آدمی کا ذہن یہ ہو، میں اللہ کو پکاروں گا، اللہ کی طرف بلاؤں گا اور اللہ میرے مسائل کو حل کرے گا۔ اب 4 مہینے کے اندر تو ہم یہ بات کہتے رہے اور 4 مہینے کے بعد 5ویں مہینے میں گھر آئے، ارے بھائی میرے دھندے کا، میرے گھر کا، ارے بھائی جاؤ ابھی آیا ہوں اپنا کام کرو، پھر بعد میں فرصت ملے گی تو آؤں گا۔ اب یہ بٹور رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، اب اس میں اتنے لگ گئے، نہ دعوت کا فہم ہے، نہ آخرت کی فکر ہے، نہ اپنی زندگی کی اصل ذمہ داری کو پہچانا۔ تو میرے بھائیوں یہ تو ایک ڈرامہ ہو جائے گا، اداکاری ہو جائے گی کہ اسٹیج پہ آئے تو اللہ کا نام لے لیا اور اسٹیج سے اترے تو غیر اللہ کے اندر پھنس گئے۔ بلکہ ہماری زندگی ہر حال میں، ہر مقام پر، ہر جگہ پر اور ہر کیفیت کے اندر اللہ کی طرف متوجہ ہو اور ہماری زندگی کے اندر اللہ کا نام اور اللہ کے نبی کا کام اور نبوت والا مزاج اور نبوت والی صفات ہماری زندگی کے اندر آ رہی ہو۔ اگر اس طرح ہماری زندگی میں یہ جذبے آئیں گے تو ہم امت کو جوڑنے کا سبب بنیں گے۔ ابھی تو ہماری زندگی میں بعض وقت زوال ایسے آتا ہے کہ ہم کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ پہلے چلے میں نکلے تھے، لوگ گشت میں جھڑک دیے تو خوش ہو رہے ہیں، اور کوئی اگر پان والا ڈانٹ دیا تو پان کے ڈبے کے اوپر خوش ہو رہے ہیں۔ ارے بھائی آج ڈانٹ سن کے آ گئے، آج جھڑکی سن کے آ گئے، اور آج کسی نے ہم کو اپنے دروازے سے ڈانٹ کے ہٹا دیا، چلو ایک سنت زندہ ہوئی کہ ہم نے بھی ڈانٹ سنی۔ تو کبھی تو آدمی کے یہ جذبے، اور پھر اس کے بعد جب اللہ نے کام میں لگنے کی توفیق دے دی تو اب 20 سال سے جن لوگوں کے ساتھ ہیں اور 10 سال سے جن لوگوں کے ساتھ ہے، ان کو محبت سے دیکھنے کا نور بھی آنکھوں سے چھن گیا۔ اب حال یہ ہے کہ اپنا ہی ساتھی آ کے بیٹھ رہا تو ایسے معلوم ہوتا کہ کوئی دشمن آ کے بیٹھ گیا ہے۔ اب یہ رائے دے گا تو میں کاٹوں گا، میں رائے دوں گا تو یہ کاٹے گا۔ ارے اگر تم رائے کاٹنے والے بنے تو تم امت کو جوڑنے والے کہاں بنے؟ اگر اللہ تمہیں اس راستے سے اختیار دے گا تو تم امت کو بھی کاٹیں گے اور ذبح کریں گے۔ تو اسی آدمی یہ دیکھے کہ بھئی میری زندگی کے اندر آپس کا جوڑ کس رہا ہے اور میری زندگی کے اندر آپس کی محبتیں کتنی ہیں، کہ ہم دین والے کو، ایمان والے کو حضرت فرماتے تھے مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، میں قربانی 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 رات دن کہتا ہوں۔ تو قربانی کا یہ مطلب نہیں کہ تم سال کے 12 مہینے اور زندگی کی ساری اوقات کو پہاڑوں میں لگا دو، جنگلوں میں لگا دو اور جماعتوں میں لگا دو اور 20 بچوں سے بے خبر ہو جاؤ۔ نہیں، بلکہ تمہیں اپنے مقام پر کام کرنا ہے اور اپنے مقام پر ایمان کی فضا بنانا ہے۔ اب اس ایمان کی فضا بنانے کے لیے تمہاری قربانی تمہارے نگاہوں میں بھی آئے، تمہارے خیالوں میں بھی آئے، تمہارے جذبات میں بھی آئے۔ ایسی آئے کہ ایک واقعہ سناتے تھے کہ حضرت ابوالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی تھے اور بدر کے میدان میں آئے اور ان کے سگے بھائی مکے والوں کے ساتھ اسلام کے مقابل میں آئے اور وہ قیدی بنا لیے گئے۔ جب وہ قیدی بنا لیے گئے تو یہ سگے بھائی نے اپنے ساتھ کے صحابی سے کہا، اے میرے بھائی اس آدمی کو مضبوط باندھیو، اس کی ماں مالدار ہے، وہ فدیے کے اندر زیادہ رقم لے کر آئے گی۔ اب وہ بھائی حیران ہے کہ اجنبی کو بھائی کہہ رہا ہے اور مجھے آدمی کہہ رہا ہے کہ اس آدمی کو مضبوط باندھیو، اس کی ماں مالدار ہے، جو اس کا سگا بھائی ہے اس کو آدمی کہہ رہا ہے، اور وہ جو صحابی اجنبی نظر آ رہے ہیں اس آدمی کو ان سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اے میرے بھائی اسے مضبوط باندھیے۔ تو ان کی نگاہوں میں اب بھائی ایمان والا بن گیا تھا۔ اب ہماری نگاہوں میں ہمارا بھائی دعوت والا بنے، ہمارا بڑا دعوت والا بنے، ہمارا محسن دعوت والا بنے، ہمارا محبت کرنے والا دعوت والا بنے۔ لیکن اگر ہماری زبان غیبتوں پہ چل گئی، اسی لیے حضرت فرماتے تھے کہ شیطان جب تم سے مایوس ہو جائے گا
کہ اب تم شراب نہیں پیو گے، جوا نہیں کھیلو گے، بدکاری نہیں کرو گے، سود نہیں لو گے، تو اب وہ تمہیں ان کاموں میں نہیں لگائے گا، بلکہ وہ تم کو آپس میں ایک دوسرے سے بدگمان کر دے گا اور آپس میں تمہیں ایک دوسرے کی غیبت میں اور چغلی میں تم کو مبتلا کر دے گا۔ اب اس راستے سے تمہاری نیکیاں برباد ہو جائے گی اور تم اللہ کے راستے میں شمار نہیں ہوں۔ تو اس لیے آدمی ان چیزوں کو دیکھے کہ بھئی اللہ نے اس مبارک کام کے اندر ہم کو رکھا ہے، تو ہماری زندگی کے اندر تواضع کتنی آئی، عاجزی کتنی آئی، سادگی کتنی آئی، ہم اپنے ساتھیوں کو لے کر چلنے والے کتنے بنے۔ اب یہ ساری چیزوں کا مدار ہمارے اخلاق پر ہے۔ جتنا ہماری زندگی میں اخلاص ہوگا کہ بھئی کام اللہ کا ہے، ہم اللہ کے ہیں اور ہم کو اللہ رب العزت کی منشا کے مطابق کرنا ہے، کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت ہے، اسے نبوت والے مزاج کے اوپر کرنا ہے، اپنے نفس والے مزاج کے اوپر نہیں کرنا ہے۔ جب ہم نفس کے مزاج کو توڑیں گے اور ہم اللہ کے مزاج کے اوپر اس کو رکھیں گے تو اس کے نتیجے کے اندر یہ چیز ہماری زندگی کے اندر نمونہ بنے گی اور یہ چیز ہماری زندگی کے اندر صفات کا مظہر بنتی چلے جائے گی۔ پھر توکل کا دروازہ کھلے گا، پھر تقوی کا دروازہ کھلے گا، پھر اللہ سے ڈرنے کا خیال آئے گا، پھر آدمی ان چیزوں میں اپنے اخلاص کو ٹٹولے گا کہ میرے اندر اخلاص کا کیا حال ہے۔ ایک بدو صحابی آئے دیہات کے رہنے والے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے تو صحابہ ان دیہاتیوں کا انتظار کرتے تھے کہ جب یہ دیہات کے رہنے والے بدو آئیں گے تو یہ بے تکلف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کریں گے تو نبوت کے راستے کے علم میں ہمارے اضافہ ہوگا۔ اور جو رات دن رہتے تھے وہ تو ادب اور احترام کے اندر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے نگاہ سے نگاہ نہیں ملاتے تھے۔ آپ کسی اور جانب دیکھتے تو آقا کو دیکھتے تھے اور جب آقا ان کو دیکھتے تھے تو نگاہوں کو جھکا لیتے تھے۔ اتنے ادب اور احترام کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارتے تھے۔ اب وہ بدو صحابی آئے تو اب دیہات کے رہنے والے تو ان سے انہوں نے کہا کہ جاؤ اور اس بات کو پوچھو۔ وہ آگے بڑھے اور بڑھ کر کہا اے اللہ کے نبی، ایک آدمی اللہ کے راستے میں جاتا ہے، اپنی جان بھی لگاتا ہے، اپنا مال بھی لگاتا ہے اور اپنے آپ کو اللہ کے راستے میں تھکاتا ہے اور اس کی تمنا یہ ہے کہ اللہ کے دین کو دنیا میں غالب ہونے کے اسباب بنے اور میرا بھی کوئی ذکر اور تذکرہ ہو جائے، تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا اسے کچھ نہیں ملے گا۔ جب اس کا جذبہ یہ ہے کہ میرا بھی کوئی ذکر اور تذکرہ ہو جائے اسے کچھ نہیں ملے گا۔ اس لیے کہ دین کی جو یہ محنت ہے، ہم اللہ کا تعارف کرانے کے لیے محنت کر رہے ہیں کہ اللہ کو پہچانو، اللہ کی قدرت کو پہچانو، اللہ کی طاقت کو پہچانو، اللہ کے خزانوں کو پہچانو، اللہ کے فیصلوں کو پہچانو، تاکہ ان کو پہچانیں گے تو اللہ کے فیصلوں کے منتظر رہیں گے، اپنے فیصلوں سے گھبرائیں گے کہ میرا فیصلہ اگر کوئی نفس کی بنیاد پہ ہوگا تو اللہ مجھے ہلاک کو برباد نہ کر دے۔ اب یہ اللہ کی مرضی کے مطابق اپنے فیصلے کریں گے، یہ اپنی مرضی کے مطابق فیصلے نہیں کریں گے۔ تو ہم اللہ کا تعارف کرا رہے ہیں، اگر اللہ کا تعارف چھپ گیا اور ہم اپنا تعارف کرا رہے ہیں تو ہم اللہ کے نام کا بلیک میل کرنے والے بنیں گے اور اس کی پکڑ آخرت میں بھی ہوگی اور دنیا میں بھی آئے گی۔ اعمال بے نور ہو جائیں گے، دل میں سختی آ جائے گی، حق کو قبول کرنا مشکل ہو جائے گا، اپنے بڑوں سے بدگمانی ہو جائے گی، اپنے چھوٹوں پر شفقت کرنے کا جذبہ ختم ہو جائے گا۔ اب رسمی طور پر آدمی اپنی چودراہٹ چلانے کی دھوکے میں رہے گا اور دین کی محنت میں چودراہٹ نہیں چلتی۔ دین کی محنت کے اندر تو بس اطاعت چلتی ہے، بندگی چلتی ہے، قربانی چلتی ہے۔ یہاں پر آدمی کی چودراہٹ اور آدمی کی اپنی منمانی نہیں چلتی ہے۔ ہمارے حضرت مولانا سید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، یاد رکھو دعوت کا کام سمندر بے کنار ہے اور یہ سمندر کی خصوصیت یہ ہے وہ مردے کو قبول نہیں کرتا، اگر مردے کو ڈال دو تو موج اٹھا کے پھینک دے گی، تو اسی لیے اسے وزن لگا کر اندر پھینکا جاتا ہے، اسے قبول نہیں کیا جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ اگر اس کے اندر تم مردہ صفات کے ساتھ
اور اپنے نفسانی خواہشات کے ساتھ چلو گے تو کبھی بھی کوئی اللہ کی طرف سے ناراضگی کی اور مردودیت کی موج آئے گی اور تم کو اٹھا کے کنارے پہ پھیر گئی۔